برین از ناٹ جسٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو یور ہیڈ، صرف کھوپڑی بھی نہیں پڑا، وہ اپنے نیورونز اور اپنی تنابوں کے ذریعے سے ہر جگہ پہ پھیلا ہوا ہے اور وہ ہر وقت وہ والے فنکشنز کر رہا ہے. اب سپرم کو پتہ ہے کہ دوڑنا ہے، کس طرف دوڑنا ہے، کس چیز کے اندر داخل ہونا ہے. اب وہ کانشیس ہے تو یہ کر رہا ہے نا. روح کی میری ایک ہی ڈیفینیشن ہے، کیونکہ قرآن میں واضح طور پہ صرف ایک ہی آیت آئی ہے کہ وہ تم سے پوچھتے ہیں مفہوم ہے کہ روح کیا ہے، تو کہہ دو امر ربی ہے. تو دیٹ مینس اٹ از سم تھنگ لائک اے سوئچ آف اینڈ سوئچ آن. ان کے ذہن میں نا خدا ایک تصور، ایک شکل بھی ہے، یہ مانتے نہیں ہیں. ہے ہر انسان کے دماغ، آپ کے میرے، ہم سب کے دماغ. میرے نہیں ہے ویسے، میں نے نکال دی. حالانکہ ہندوؤں کو جو اپنا آغاز ہے اولڈسٹ ترین، وہ توحید پرست ہے. لیکن میں یار سوچنے سے نہیں ڈرتا. میری جو چیز مجھے پلے نہ پڑ رہی ہو، میں کہتا ہوں سوری. تصوف کے اندر ضروری نہیں ہے کہ شریعت ہو. دیٹ از وائی فقیری سلسلے کا بندہ جس کی داڑھی بھی نہیں ہوتی، جو نماز بھی نہیں پڑھتا، جو حج روزے کے لیے بھی نہیں جاتا، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلم صوفی کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو صوفی یا تصوف کو فالوور کہے گا، وہ طریقت کا کبھی نہیں کہے گا. میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں، اور میں نے بھی ان چیزوں پہ پڑھا ہے. میلکم گلیڈویل کی بک ہے دا بلنک، اس نے بھی یہ کہا ہے کہ آنکھ بلنک کرنے میں ہی آپ پوری کیلکولیشن کر لیتے ہیں کون سی چیز کیا ہے. تو اب آپ دیکھیں وہ چیز، اب مثال کے طور پر صاحب آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ بھی مجھے تو کشف ہو رہا ہے، تو آپ جھوٹ بولنا نہیں. اب میں اوریجنل کشف کی میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ یہ بھی چیز نظریہ ضرورت کے تحت نہیں یہ چیز نکال لی گئی. اللہ تعالیٰ کیوں کرے گا اب ہم سے کمیونیکیٹ؟ کیوں؟ اسے کیا ضرورت ہے؟ صرف عبادت والا معاملہ اور اخلاقیات والا معاملہ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرے گا. تو آلریڈی دیتا نہیں احسان سارا کچھ علم، تو کیوں اب بتائے گا؟ وہ پریکٹس نہیں ہو رہا اسٹل. میں نے ایک بات کی آپ سے، دنیا کی جب تک ہماری یہ کائنات یا کائناتیں ختم نہیں ہو جاتی بھائی جان، ایولیوشن کا پروسیس جاری رہے گا. چاہے وہ جسمانی ہو، وہ چاہے ٹیکنالوجی کا ہو، چاہے وہ اخلاقی ہو، چاہے وہ دینی ہو، چاہے وہ مذہبی ہو. ہم ایوالو کر رہے ہیں. بیسک سیٹ آف انسٹرکشنز قرآن کی صورت میں آ گیا، لیکن عجیب سی بات نہیں آپ کو لگتی فاضل بھائی کہ اس کی اصل زبان کو تو ہم 99% لوگ جانتے نہیں ہیں. اب مثال کے طور پر میں خود ٹرانسلیٹر رہا ہوں کسی زمانے میں. ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ایک ہی لفظ کے اردو میں بھی 5-6 آپشنز ہوتی ہیں. بالکل ہوتی. ایز پر مائی موڈ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آئی سلیکٹڈ اینڈ ڈو اٹ. بالکل صحیح ہے. اب قرآن کی ہزاروں لوگوں نے اردو ترجمے کیے ہوئے ہیں، ہزاروں. ویسے تو دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہے ہی ہے، اردو کے ہزاروں ترجمے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہم قرآن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں یا سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا اس بندے کی انڈرسٹینڈنگ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ میری کنفیوژن یہ ہے، میرا اعتراض اپنے اوپر یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق میں نے جو انگریزی یا اردو میں جتنی دفعہ بھی قرآن پڑھا، میں نے قرآن نہیں پڑھا. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا. صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیٹ آف، دیکھیں آپ کی والی بات کیوں آپ مناسب اور صحیح بات کر رہے ہیں. جب حجۃ الوداع کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت آ گئی الیوم اکملت لکم، دیٹ مینس کہ دین ہیز بین کمپلیٹڈ، یس، ایوری تھنگ از دیئر. اب کسی نے اپنی ڈرامے بازی بیچ میں ڈالنی ہے تو ڈال لے، ویسے ضرورت کوئی نہیں ہے. میرے خیال کے مطابق مجھے ایسا لگتا ہے، اس پہ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوگا، خدا کو میرے میں سب سے زیادہ دلچسپی پتہ کیا ہے؟ ایکسپلوریشن آف یونیورس، کہ میں ایکسپلور کروں، میں نالج سیکھ کروں، میں اس کی ایولیوشن کے اندر کام ہوں، میں اپنے آپ کو ایوالو کروں، باقی اور کچھ بھی نہیں. تو کوئی لٹمس ٹیسٹ بتائیں نا، کیا جینن ہے کہ نہیں بابا؟ میرے پاس نہیں. اتنے بابوں سے ملے، اتنے بابوں سے ملا ہوں، تو ان کا پردہ رہنے دینا. ایک ہوتے، اچھا اب آپ نے کہا نا پردہ، مینز یو نو کہ کون جینن ہے کون نہیں ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا وہ بتا دیں. دیکھیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کو بتایا، ہر وہ بابا ایک جینون بابا ہے جس بابے کے پاس جانے کے بعد آپ کی اخلاقی تعمیر و ترقی ایسی ہو جائے کہ آپ اپنے معاشرے، اپنے شہر، اپنے ملک کے کارآمد پرزہ بن جائیں. ٹھیک ہے. وگرنہ میرے شیخ صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ بچہ نہ ہو رہا ہو وہ تو آئی وی ڈی ایف سے بھی ہو جاتا ہے، ٹیسٹ ٹیوب بھی ہو جاتا ہے، علاج تو ڈاکٹر بھی کر دیتا ہے، پیسے تو بینک بھی دے دیتا ہے. تو صرف اگر کوئی بیوقوف پیسے دینے کو ہی صرف کوئی روحانیت سمجھتا ہے
تو میں نے پھر اس کو وہی سمجھنا ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. میں تو اس بندے کو مانوں گا کہ وہ بندہ ایسا بندہ ہو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اعلیٰ ظرف کی شخصیت تو نہیں کسی کی ہو سکتی، لیکن ویسی اعلیٰ اخلاق اور بہترین انسان کی پرسنالٹی میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے، وہ جینون بابا. باقی تو آپ کے پاس آپشن ہے تو یہ کشف الہام کر کے آپ پتہ کر لیں کہ میرے جس میٹر پہ میرے پاس کب نہیں آپ کی نہیں، میں جنرل کہہ رہا ہوں لوگوں کی گل ہوگا. ٹھیک ہے، لوگ کیوں بابوں کے پاس کیوں چلے جاتے ہیں؟ اندر جاؤ، اندر گھس کے ڈھونڈ لو کہ کیا دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں. ہم نے بات کا آغاز کہاں سے کیا کہ ہم ایموشنلی ڈسٹرب لوگ ہیں اور ایسے ہم جان بوجھ کے نہیں، ہمیں کیا گیا ہے. ٹھیک بات. بیسکلی اس کے لیے پنجابی کا ایک لفظ ہے اور اردو میں اس کو احمق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ پنجابی والا لفظ زیادہ اہم ہے جو نہیں بولنا چاہیے. صحیح ہے. ہمیں احمق بنایا گیا ہے. ہم سے اس دنیا کے سادے کاموں کا صحیح فیصلہ نہیں ہوتا. آپ اس چیز کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اس کے متعلق ہم صحیح فیصلہ کر لیں. ہاں ہوگا کیا، کرنا کیا چاہیے. یعنی کہ میرے خیال میں آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے اب کریں کیا. میں اپنی حیثیت میں کیا کر رہا ہوں. ہاں میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں. ٹھیک ہے. 12 سال. پھر میں ایک جگہ ٹھہر گیا. وہاں سے مجھے فرق پڑنا شروع ہوا ایز اے پرسن اور ورلڈلی طور پہ. صحیح ہے. لیکن اب میں کر کیا رہا ہوں. اب میں کر یہ رہا ہوں کہ مجھے ایک بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا جو اصل ریلیشن شپ یہ ہے کہ میں گڈ ہیومن بینگ بننے کے لیے معاشرے کے لیے کارآمد اور خیر کا باعث بن جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا کو ایکسپلور کروں. آپ نے میری اگر ویڈیوز دیکھی ہیں، میں نے کسی کو کہا ہے ابھی تک فلانی جگہ چلے جاؤ، یہ کشف سے یہ پتہ کر لو، لام سے یہ پتہ کر. نو، آئی ایم مور انٹرسٹیڈ کینی مین کی کتاب پڑھو، تھنک فاسٹ اینڈ تھنک سلو والی، اور سیکھو. اس ڈینیل والی کتابیں پڑھو، اس سے سیکھو یار. میں نے ابھی ایک ویڈیو کی ہے پرسوں جس کے اندر میں نے اس کا عنوان ہے کامیابی. اس کے اندر بھائین میں نے کسی روحانی بزرگ کے ریفرنس نہیں دیے، میں نے ایلون مسک پہ اور جیف بیزوس کے اوپر لیکچر دیا ہے کہ یار ان کی پرسنالٹی کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے خاص زبردست بندے بنائے ہیں. ان کا کوئی پیر نہیں ہے، انہوں نے کسی سے جا کے وظیفہ نہیں لیا، کسی سے منتر نہیں لیا. لیکن جیف بیزوس نے دیکھے کوڑے میں ہاتھ ڈالا تھا جب امیزون کتابیں بیچنا، اور پھر یہ جو پاگل آدمی ہے ایلون مسک، یہ راکٹ بنا کے کتنی دفعہ فیل ہوا. میری یہ پروموشن ہوتی ہے کہ بھائی جان آپ دین سے صرف اخلاق سیکھیں، کشف الہام نہیں. یہ آپ اگر آپ کوئی مینٹل میں نے اسی لیے تو ایک ویڈیو ٹیلی پیتھی ہپنوٹزم پہ کی ہے کہ بھائی اے کر لو تو کشف سٹارٹ ہو جائے گا. کیونکہ میں نے دیکھیں میرے اگر بعض چیزوں میں میری کیلکولیشن تیز ہے یا پامسٹری میں کرتا ہوں تو بہن اس کی یقین کریں صرف ایک وجہ ہے، میں نے 4-5 سال ہپنوٹزم اور ٹیلی پیتھی کی کنسنٹریشن کی ایکسرسائز کی ہیں. تسی بھی کر لو. اے بندہ سامنے بیٹھا ہوگا، وہ سامنے بیٹھا ہوگا، جے تو 50% چیزیں نہ پتہ چلیاں تو منو پھڑنا. ہاں اب آپ کا اخلاق ہے کہ آپ اسے کہیں ہمیں عالم ارواح میں یہ بات پتہ چلی ہے، تو اس کا یار میں کچھ نہیں کر سکتا. تو میں تو دیکھو کیونکہ مجھے آسانی یہ ہے کہ الحمدللہ میں ولی اللہ نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں اور اسٹوڈنٹ ہوں. میں ایکسپلور کر رہا ہوں. میری ویڈیوز کے تھرو میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مجھے کون سی چیزیں کیسی پتہ چلیں. تم بیوقوف نہ بننا یا پنجابی والا لفظ او نہ بن جانا، میرا یہ خیال ہے. اچھا شیخ آپ بناتے ہیں کسی کو، بیعت وغیرہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب بھی اس کے بارے میں بات کہیں نا تو یار عام چیز پڑھنے کے لیے بھی تو ٹیچر چاہیے ہوتا ہے. تو میں اب یہاں پہ یہ آرگومنٹ دیتا ہوں کہ یار دیکھو یہ جس کے ہاتھ پہ آپ بیعت کرتے ہو اس کی آپ کو شرم حیا آنے لگ جاتی ہے. آپ کہتے ہو جی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کرنے لگا ہوں، مجھے یہ خیال آتا ہے یار میں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کیا، میں نے یہ نہیں کرنا، میرا شیخ مجھے دیکھ رہا ہے. اب آپ کو نہیں لگتا یہ اس چیز میں شرک ہی ایک طرح کا ہونے لگ جاتے ہیں؟ تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اور یہ انسانوں کو بھی کر کے تقویٰ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شیخ ہے کیا. میں اپنی انڈرسٹینڈنگ اور میری جو رزلٹ نکلا، شیخ بیسکلی ایک ایسا استاد ہے، آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسے لاہور میں ایچیسن میں داخلہ لینے سے پہلے ایک پری سکولز ہیں کافی زیادہ جو سکھاتے ہیں کہ ایچیسن کا ٹیسٹ کیسے دینا ہے. صحیح ہے. شیخ ایسی شخصیت کو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کا معاملہ کیسے ہونا چاہیے اس کا ایک ٹیچر ہے، گرو ہے، رہبر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ والی بات میں پہلے الٹی دوسری سے شروع کرتا ہوں. جیسے آپ نے فرمایا کہ یار
حیا. بات یہ ہے کہ اس وقت سامنے استاد ہے اور وہ ایک ایک چیز سکھا رہا ہے, ادب سکھا رہا ہے, عبادت سکھا رہا ہے, اخلاقیات سکھا رہا ہے, یہ چیزیں کر رہا ہے. تو آپ اصل میں اس کے اوپر پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. شیخ اصل میں پریکٹس ہے, منزل آپ کی اللہ ہے, شیخ نہیں, نا. منزل اللہ ہے. راستہ کون سا ہے؟ رسول اللہ والا راستہ. منزل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. شیخ ایک پریکٹسنگ گراؤنڈ آپ یہ سمجھ لیجئے, جس کی وجہ سے میں نے کہا نا, میں نے ابھی میری ویڈیو دیکھی ہے, وہ آتی ہے اے آئی اور تصوف والی. جس طریقے سے ڈیپ لرننگ کے اندر مشین کے اندر ایک انوائرمنٹ ڈیولپ کی جاتی ہے اور مشین سیکھتی ہے. مشین کا وہ خدا نہیں ہوتا, لیکن وہ سیکھتی ہے اس انوائرمنٹ میں. شیخ اسی طرح کی ڈیپ لرننگ کے اندر وہ انوائرمنٹ دیتا ہے. میں نے جو ابھی یہ پہلی ویڈیو کی ہے, میں اس طرح کی 2-3 اور کروں گا. مجھے پہلی دفعہ یہ موقع مل رہا ہے کہ میں بتا سکوں شیخ کرتا کیا ہے اور کیسے کرتا ہے, کیونکہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں تھے. ابھی فی الحال یہ سمجھ لیجئے کہ بالکل ایک سیمولیٹ, شیخ اصل میں ایک سیمولیٹڈ انوائرمنٹ ڈیولپ کرتا ہے. ہاؤ ٹو بہیو اینڈ انٹریکٹ اینڈ اوبے دا گاڈ, وہ اس کو سکھاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی ایسا مرید ملے, اب کسی پیر کا یا شیخ کا یا کسی گرو کا, جو اپنے جو آبجیکٹو ہے, اپنا جو ایکسپیکٹ ہے وہ خدا کے علاوہ صرف شیخ کو سمجھ لے, اس کی گڑبڑ ہو گئی ہے. تو دس از اے سیمولیٹڈ انوائرمنٹ ان وچ لائک اے مشین دا پرسن ول لرن ہاؤ ٹو بہیو اینڈ ایکٹ ود گاڈ. اس کے بغیر بھی ممکن ہے؟ ہاں, اس کے بغیر بھی ممکن ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے, بالکل ویسے والی بات کہ ابھی جس طرح سے وہ ایک لطیفے بنے ہوئے تھے کہ کووڈ کے اندر جنہوں نے سیلف لرننگ کی ہے مارے جائیں گے, وہ ان سے اگر جہاز اڑائے گئے تو وہ جہاز نہیں اڑنے, نو ڈاؤٹ. تو وہ میرے خیال کے مطابق. لیکن شیخ کی پہچان, کیونکہ میں نے اپنی 2-3 ویڈیوز کی ہی اس بات پہ تھیں کہ اللہ کے بندو اپنا ہاتھ کسی صحیح بندے نو پھڑا لینا. یہی تو میں پوچھ رہا تھا کہ کوئی لٹمس ٹیسٹ بتائیں نا. میں نے بتایا آپ کو کہ جس بندے کے ساتھ ملنے کے بعد, جڑنے کے بعد, آپ کی دنیا سے بھی زیادہ آپ کی عبادات اور عبادات سے بھی زیادہ اخلاقیات بہتر ہونے شروع ہو جائیں, وہ بندہ ہے. کیوں؟ بات سمجھیں, جتنی بھی طریقت ہے, جتنا بھی مذہب ہے, وہ صرف 2 چیزوں کے لیے ہے میری انڈرسٹینڈنگ. کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں میری انڈرسٹینڈنگ ہے وائی آپ کہتے ہیں تصوف کیوں, میں کہتا ہوں ریلیجن کیوں. صرف 2 وجوہات. اللہ ہے, اس کو مان لو, اور دنیا جس کے اندر میں نے تمہیں بھیجا ہے اس کے اندر تعمیر و ترقی ایک فلاحی طریقے سے اور بہتر طریقے سے کرو. ریلیجن کا کام, یہ جو ہمارے دوست صاحبان بیٹھ کے یوٹیوب کے اوپر اب خاص طور پہ باتیں کرتے ہیں نا کہ سائنس کا یہ فارمولا ثابت ہو گیا قرآن سے اور یہ ہو گیا, دس از ناٹ جسٹ فار قرآن. قرآن کے ذریعے سے آپ نے مسلمان بننا ہے, اور مسلمان بننے کا مطلب ہے بیسٹ مورل پرسن. باقی آپ بیولوجی پڑھیں, آپ فزکس پڑھیں, آپ بزنس پڑھیں, ان اصولوں کی طرح آپ ایکسپلور کریں اور ان کو لے کے چلیں. دس از واٹ آئی لرنڈ فرام دس سسٹم. کہ یہ اگر ہے, یہ صرف بہ کے گلاں تسی کر رہے ہو کہ میں نے یوں دیکھ لیا, یعنی کہ ابھی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ خوابوں کے متعلق باتیں کری جاتے ہیں, کشف کے متعلق باتیں کری جاتے ہیں. اور یار ان چیزوں میں سے نکلو, آپ اپنے آئی کیو کی ایکسرسائز کر لو. جس طرح میں نے کہا کنسنٹریشن کی ایکسرسائز, میں سے پوچھ لو یار, تمہیں کشف ہونا شروع ہو جائے گا. اس کو تم کہہ لینا کشف کے بندوں سے پیسے بھی لے لینا, یہی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اچھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ مسٹیکن بھی ہوتے ہیں, انہیں خود لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں جینون ہیں, مگر دے آر بیڈلی مسٹیکن. اور اس میں کچھ شاید ہوائی چیزوں کا بھی کوئی دوش ہوتا ہے, یہ جنات وغیرہ کا بھی, یہ بھی کوئی مس گائیڈ کر سکتے ہیں انسان کو اس چیز میں. یار دیکھیں, ہم نے بیچ میں باتیں کی ہیومن برین کی, اور ہیومن برین کے اندر کیمیکل کمپوزیشنس کی. بہن اے جڑا جن ہے نا کیمیکل کمپوزیشن والا, اے ہی بہت ہے. باقی یار دیز آر سوڈو تھنگس, یہ تو ڈرامے بازی ہیں, تماشا لگایا ہوا. کتنا کو ہم پہ امپیکٹ کرتے ہیں یا کرتے ہی نہیں کرتے یار, بالکل نہیں کرتے. آپ کو کبھی کسی زرافے نے کچھ کہا ہے؟ وہ تو ٹینجیبل چیز ہے, ایک مٹیریل چیز ہے, سامنے نظر یار مخلوق تو ہے نا, مخلوق تو ہے. میں نہیں مانتا. نہیں, مجھے میں زرافے کے پاس میں جن کو مانتا ہوں, شیر میرے کو لینا ہوتا ہے, شیر کچھ نہ میں جن کو مانتا ہوں, جس وجہ سے قرآن میں جنات کا ذکر ہے. لیکن میرا پرسنل
جو انڈرسٹینڈنگ ہے دے ہیو نو انٹریکشن ود ہیومنس. مٹیریل ورلڈ میں آ سکتے ہیں یار. کیا کرنا ہے انہوں نے آ کے؟ میں اپنے آپ سے اسی بھی جانا چاہتے ہیں, اسی کی کرنا ہے, میں نہیں جانا شوق سے بڑے لوگوں کو شوق ہے. وہ یار وہی بات ہے نا, مجھے بڑا شوق ہے جانے کا, کام کا ان کو کوئی اور کام ہی ہے تو انہوں نے کہا چلو کوکاف چلے جاتے ہیں. کوکاف تو ہماری بنائی ایک اختراع ہے, بٹ یہ جو کہتے ہیں کہ انسانی روپ میں آ جاتا ہے اور یہ بھی ڈاکٹر انجینئر ہو سکتے ہیں, پتہ نہیں آپ نے کتنے لوگوں سے ملا, وہ بھی نہیں میں نے ایسے معذرت کے ساتھ بھائی آپ کی تو فیلڈ ہے, میں نے خیر فیلڈ تو میری بھی, میں بھی یوٹیوب پہ ولاگس کرتا ہوں. تاڑی میں فیلڈ حالی پتہ کر رہے ہیں, بینکر بھی ہو, تسی جرنلسٹ بھی ہو, اور آپ اے آئی کے بھی چھیڑخانیاں. بات پتہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, میں نے بھی یہ باتیں سنی ہوئی ساری بریلوی والی ہے وہابی. ہاں یہ بڑا ویسے صحیح ہے, آپ نے پکڑا مجھے کہ ہے وہابی. تو میرے بڑے وہابی تھے, میرے جو بزرگ, میں نہیں تھا کبھی وہابی لیکن میرے بڑے وہابی تھے. تو وجن بات یہ ہوتی ہے کہ نا چیزوں کو اس کے نا میرٹ پہ دیکھنا چاہیے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, آپ ایویں نہ ڈل جایا کریں کسی چیز پہ. میرا یہ خیال ہے کسی بھی چیز کو کرتے ہوئے نا آپ اس کے میرٹ کو دیکھیں. تو کیا اختیارات ہیں اس مخلوق کا؟ میرے خیال میں کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں, وہ اپنی ڈومین میں ہی رہتے ہیں اور ان کا ہماری طرح حساب کتاب یہ بھجن ان کے متعلق کوئی جسے کہتے ہیں نا, میں ضرور اس ٹاپک پہ بات کرتا اگر میرے پاس کوئی ایک بھی سالڈ ریفرنس ہوتا. سورہ جن میں ہے نا کہ انہوں نے نبی پاک کی وہ تلاوت سنی, میں نے سورہ جن مطلب وہ انٹریکٹ تو کر سکتے ہیں نا, اور جا کے وہ ڈسکشن ہے سورہ جن کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں. کیا کسی ایک بھی صحابی کا ذکر ہے کہ اس نے جن سے انٹریکٹ کیا تھا, یا جنات کا کسی جگہ پہ کہ اس نے کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کیا یا کچھ بھی کیا؟ ہمیں جنات کی کہانیاں نظر آتی ہیں سزا سلمان یہاں پہ. یہ ادھر تبلیغی جماعت میں قاری وہاب صاحب کہتے ہیں تشکیل تک کرتے ہیں جن کی, اور پچھلے سال میں نے سنا کہ ایک صحابی جن بھی آیا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں یہ تکیا, نہیں تکتے ایسی بھی نہیں سکتے, تو وہ میں پھر نہیں نہ مانتا. چلو ہم کسی کا نام ویسے لینا مناسب بھی نہیں ہے, نہیں ہوں گے. میں اصل میں ٹو بی ویری آنیسٹ جو اس طرح کی گفتگو کر رہا ہو نا, میں چینل چینج کرنے والا بندہ ہوں. اچھا, آئی ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم. تو پھر تو سر میں یہ سمجھتا ہوں سپوز 1000 میں سے 1% چانس نکل آیا کہ ایسا کچھ ہے بھی, ٹھیک ہے, تو میری لائف پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے نا, نہیں پڑتا. دو گلانے میرے ساتھ انٹریکٹ نہیں نہ کر رہے وہ, مجھے کیا ہے سر جی. اب ایک بندہ ہے بیمار ہو گیا نا, ٹھیک ہے, آپ جیسے لاجیکل بندہ کہے گا او سی ڈی ہے, ماں ساڈی کہے گی پھوپھی دی نظر ہے, ٹھیک ہے, حامل کے پاس جاؤ گے کوئی جن چمڑ گیا. تو مجھے تو کسی پوائنٹ پہ تو, اور سارے تینوں ایکولی کنونسنگ ہیں, ٹھیک ہے, تو مجھے تو فیصلہ کرنا ہے نا یار ان کا کون سا امپیکٹ ہے تاکہ میں اس کا ٹھیک سے علاج کر سکوں. سر جی اس کو دوائی دیں. میں یہ کرتا ہوں, میں سیکریٹسٹ نہیں, میں نہیں دوائی دیتا. آپ میرے سامنے کسی ایسے بندے کو لے آئیں جو جس کے متعلق کوئی یقین سے کہہ رہا ہو اس کو 5 جن چمڑے میں, میں ایسے کہوں گا اس کو دوائی دے دو. میں تو آج تک جتنے بندے بھی جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے یا میرے ساتھ اپنی پرابلم شیئر کی ہے بھجن, میں تو ان کو سجیسٹ کر دیتا ہوں, کیونکہ لاہور میں ڈاکٹر احسان چشتی میرا بڑا اچھا دوست ہے, میں بھی اپنے مسئلوں کے لیے اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا رہا ہوں. یہ ہو یا کوئی بھی سیکریٹسٹ اچھا ہو, کوئی بھی نیورو سیکریٹسٹ اچھا ہو, گو فار اٹ. صحیح ہے, یعنی کہ آپ کلیئر ہیں کہ ہمیں کوئی تنگ نہیں کرتے یہ لوگ. نہیں یار, میں نے کہ یہ ٹاپک ہی نہیں ہے میری زندگی میں یار. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے نا چسکے کے لیے, وہ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. جادو ہوتا ہے, جادو ہوتا ہے, جادو جنات سے کیا جاتا ہے. نہیں آپ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو والا معاملہ ہوا تھا اس میں جنات کرتے ہیں, وہ تو جو یہودی عورتیں تھیں ان کا ایک کمال تھا. قبالہ, مجھے ظاہر ہے میں نے قبالہ کے متعلق پڑھا ہوا ہے, جو یہودیوں کا ایک مارک ہے. ویسے تو خیر ان کا اسپرچل سلسلہ ہے لیکن سارا کا سارا جادو ہی ہے, تو جادو تو ہوتا ہے. صحیح ہے. اور اس کی بھی میں میرے جو ان سے لسٹ آف کویشچنز ہیں نا اس میں بھی یہ ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا بھی میں کوئی ایک دن فزیکل وجہ نکال لوں گا. تو یہ موکل وغیرہ کوئی نہیں ہوتا ان بنگالیوں کے پاس؟ نہیں دیکھ تو میں نے بھی نہیں نا سر, آپ کا ایکسپیرینس ہے نا سر. دیکھیں بات پتہ ہے کہ میرے ساتھ اب جو ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں جو چیز میرے ایکسپیرینس میں آئی ہوئی ہے نا میں اس پہ بات کر رہا ہوں. جو 53 سال کی عمر تک نہیں نہ آئی تو پھر نہیں آئے گی پین, میں نہیں سمجھتا.
صحیح ہے. اچھا فرشتہ تو انٹریکٹ کر سکتا ہے مجھ سے؟ ہاں کر سکتا ہے. فرشتہ کیونکہ ہوتا ہے کیونکہ قرآن میں ذکر ہے اس کو. وہ غیر نبی سے بھی انٹریکٹ کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں کر سکتا ہے. کر سکتا ہے اس وجہ سے کہ جو ہمیں قرآن سے فرشتوں کی ایکسرسائزز یا ٹاسک لگتے ہیں وہ ٹاسک جو ان سے ہیں وہ صرف اور صرف وہی سے ریلیٹڈ نہیں ہیں, وہ ویسے بھی ہیں. یعنی کہ اس طرح کی کوئی چیزیں اس کے اندر آپ کو قرآن میں اشارے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. سو دیٹ از وائی میرے خیال کے مطابق کر سکتا ہے. بندش کیا ہوتی ہے سر؟ روک. وہ تو لفظی مطلب ہے نا. اب میرے کوئی کچھ کام رکے ہوئے اور مجھے کسی نے کہا کہ یار آپ ذرا پتا کرائیں تو ایک کیا اچھا میں آپ کو اپنا نام بتاؤ, ماں کا نام بتاؤ, بڑی ہی مزیدار تو وہ کہتا ہے یہ بندش ہے. مگر ظاہر ہے یو وانٹ ٹو ٹیک اے بریک؟ نو نو. اچھا جی سر, اسی ٹاپک سے نا ایک اور چیز ریلیٹڈ ہے جو کہ رونڈا بائرن صاحبہ, ڈاکٹر جوزف مرفی صاحب کہ اچھی نظر بھی اور بری نظر بھی, دونوں نظریں کچھ نہ کچھ کرتی ہیں, پازیٹیو یا نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہیں. اس چیز کو لا آف اٹریکشن کہہ لیں یا پاور آف سب کانشیس مائنڈ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. آپ کو لگتا ہے کہ پازیٹیو نیگیٹو انرجیز کسی کے کچھ بولنے سے, تعریف کرنے سے, حسد کرنے سے ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں. اس وجہ سے کہ ہمارا جو برین ہے وہ 2-3 طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے. ایک تو لینگویج سے کر رہا ہے جس سے میں اور آپ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اس کے جو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ یہ ریز بھی پھینکتے ہیں. اس میں کوئی روحانیت والی بات نہیں ہے, یہ بالکل ایک پیراسائیکالوجی والی نارمل سی بات ہے. تو آپ کی اٹس ڈپینڈ اپون کہ ہاؤ اسٹرانگ از یور تھاٹ پروسیسز. صحیح ہے. بالکل اس طرح کہ جس طریقے سے اب آسان سا زبان میں یہ مثال دیتا ہوتا ہوں کہ آپ کے بعض ٹیچرز آپ کی یونیورسٹی یا کالج یا اسکول میں ایسے ہوں گے کہ جب وہ بات کرتے ہیں آپ کو بات ایک دم سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں اب اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. دیٹ از دیئر پاور آف ناٹ جسٹ دا لینگویج کی کمانڈ نہیں ہے بلکہ برین اتنا زیادہ سنکرونائز ہوا ہے کہ وہ آپ کی برین کی فریکوینسی کے ساتھ جا کے ٹچ کرتا ہے اور فریکوینسی کو میچ کر جاتا ہے اور آپ کو چیز سمجھ آ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے آپ کی نیگیٹو تھاٹس اور آپ کی پازیٹیو تھاٹس آپ کے اپنے ذات پہ جس طرح اثر کر جاتی ہیں, یعنی کہ وہی چیز کہ اگر آپ غلط چیز سوچتے رہتے ہیں, نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں تو یو بیکم اے ہارمفل نیگیٹو پرسن. اسی طریقے سے اگر آپ ایک سپر انٹیلیجنٹ یا عام انٹیلیجنٹ سے زیادہ انسان ہیں تو آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ آپ کو نظر, جس طرح سے آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے زیادہ نظر بچے کو اپنی ماں کی لگتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کا برین یا ماں کی جو فریکوینسی ہے وہ سب سے زیادہ بچے کے ساتھ فوکس ہوئی ہوتی ہے. دیٹ از وائی وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے. سائنٹیفکلی بھی اس کو ڈیفائن کریں نا, سائنٹیفکلی کیمیکل لوچا ہو رہا ہے. نہیں انرجیز کیا ہے کہ یہ بالکل ہوا میں نہیں. دیکھیں جہاں تک اب میں نے اسی لیے بات کی کہ پیراسائیکالوجی کے اندر ریز والا کنسیپٹ تو بالکل کلیئر ہے اب کہ آپ کی ہیومن باڈی میں سے جس طریقے سے آپ نے ایسے کیمراز کے متعلق ضرور دیکھا جانا ہوگا کہ آپ کی جو باڈی کے اوپر ہیٹ امٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ پکچرائز ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ کے جو برین کے اندر سے جو سے ریز اور پاور جو سی چیزیں نکل رہی ہیں وہ پکچرائز بھی ہو گئی ہوئی ہیں بہت ساری جگہوں کے اوپر. سو وہ جو سی چیز ہے جو فوکس ہے, دیکھیں نا آپ مثال کے طور پر کسی ایک بندے جو ٹیلی پیتھی ہے وہ کیا ہے؟ ٹیلی پیتھی کے اندر آپ ایک آبجیکٹ پرسن کو سوچتے ہوئے آپ اتنا زیادہ اس کے اوپر رخ کرتے ہیں, اتنی زیادہ چیز کرتے ہیں کہ آپ کی ایک جو سی وداؤٹ اینی وائر ایک برج ڈیولپ ہو جاتا ہے اور آپ کی بات اسی سے ٹچ کر جاتی ہے. تو دس از آل سائنٹیفک ناؤ, دس از ناٹ جسٹ تھنگ. نہ یہ سوڈو سائنس ہے اور نہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں ہم صرف روحانیت کرتے رہیں. یہ تو ایک عام سی بات ہے. پر اس کا ہمیشہ نیگیٹو امپیکٹ کیوں ہے؟ اچھی نظر کا بھی نیگیٹو امپیکٹ نہیں. کس نے کہا آپ کو؟ دیکھیں پھر سے میں وہی بات کروں گا ٹیچر والی. جو ٹیچر آپ کو چیز سمجھا رہا ہے, آپ کو وربل اور نان وربل گفتگو کر رہا ہے اور آپ پہ توجہ دے رہا ہے, کیا وہ صرف نیگیٹو بات ہی آپ کو سمجھ آتی ہے؟ آپ کو پازیٹیو بھی تو سمجھ آتی ہے. یہ ایسا ہوتا یہ ہے کہ نارملی انسان کی عادت یہ ہے اسے تکالیف اور نیگیٹیوٹیز یاد رہ جاتی ہیں, پازیٹیوٹیز یاد نہیں رہتی, یا اس کو وہ اگنور کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے آپ یہ بات ذہن سے نکال دیں گے کہ صرف نظر بد ہے.
آپ کی پازیٹیو چیز بھی آپ بعض ایسے لوگ ہیں جو ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا نگاہے وہ ایک وہ تقدیر بدل جاتی ہے اس طرح کر کے ایک مصرع ہے نگاہ مرد مومن سے تقدیر بدل جاتی ہے اس طرح کی چیز ہے. وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نظر ایک ایسی ہے وہ فوکس برین کا ایسا ہے کہ جو مقناطیس کی طرح جس طرح مقناطیس لوہے کے اندر پازیٹیو اور نیگیٹو کو ارینج کر دیتی ہے اس طرح سے نظر جو اصل میں دماغ کی ایک طاقت ہے اس کے ذریعے سے وہ ہو جاتی ہے. جو تباہ و برباد کر دیتے ہیں لوگ کوئی کسی کو اس حد تک کہتے ہیں نظر پاورفل ہو سکتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے اور اگر ہے تو بل گیٹس نے کیوں نہیں نظر لگتی ہوگی. دیکھیں مجھے کچھ اتفاق رہا اپنی زندگی کے اندر بعض رچ بزنس پرسنس اور یہ کے ساتھ جن کے متعلق اگر میں نام بھی بتاؤں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا. ان کو بھی یہ جتنے اس قسم کے لوگ ہیں امریکہ میں بھی آپ کو پتہ ہے یورپ میں بھی یہ روحانی شخصیات کے پاس بھلا کیوں جاتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کیوں کرتے ہیں. دوسری بات ایک بار یاد رکھیے کہ جس چیز کو انسان ایونچولی بنے گا مشین لینگویج اور یہ تمام چیزیں آنے کے بعد بعض لوگوں کی پرسنالٹیز اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ ان کی اپنی اسٹرینتھ برین کی یا شیلڈ کی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو نیگیٹو جو ان سی انرجیز ہیں اس سے لو پاور کی ہوتی ہیں وہ افیکٹ نہیں کرتی. اب بل گیٹس کو جب بات کریں گے یا جیف بیزوس کی بات کریں گے یا ایلان مسک کی بات کریں گے یہ کوئی نارمل ہیومن بینگس تو نہیں ہیں. نارمل ہیومن بینگ سے ابو ہیومن بینگ ہیں تو انہوں نے تمام بیریئرس کراس کیے. تو آپ خود سوچئے کہ ان کی مینٹل اسٹرینتھس کتنی پاورفل ہوں گی کتنی زیادہ پاورفل ہوں گی کہ یہ عام ایک پبلک کی اسپیکٹس کو توڑتے ہوئے اس لیول تک آ گئے. تو ان کو نظر لگانا یا ان کو ٹانا کوئی آسان کام ہے. یہ تو چیمپئنز ہیں. تو نارسسٹ لوگوں سے کیا بچ کے رہیں؟ بہت زیادہ. میں نارسسٹ سے بھی زیادہ میرا جو کچھ عرصے سے ایک پیٹ جملہ ہے جو میں اپنی ویڈیوز میں بات کرتا ہوں آلویز اوائڈ ٹاکسک پیپل. دیکھیں وہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا دین تمہارے دوستوں پہ ہوگا. یہ بالکل فیکچوئل بات ہے کیونکہ جس طرح کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں اس کا آپ اثر لیتے ہیں. صحیح بات. آپ کو اس میں ریس کی طرف جانے کی بھی ضرورت نہیں. ایک ہی جملہ میں پھنسا ہوں آپ کو روز کہتا رہوں گا نا یار ماڑا ہو گئے ہیں یار ماڑا ہو گئے ہیں تو ایونچولی آپ نے 2 ہفتے بعد سوچنا کہ یار میں ماڑا ہو گیا. جھوٹ اتنا دہراؤ گے سچ لگ ہاں. اسی طریقے سے آپ کو اپنی کمپنی کے اندر نارسسٹ اور ٹاکسکس کا ساتھ بالکل بچنا چاہیے. چاہے آپ کو اکیلا رہنا پڑے چاہے آپ کو بالکل اینٹی سوشل ہونا پڑے ہو جائیں. لیکن اگر اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو فیلئر مائنڈز والے نیگیٹو اور ٹاکسک پیپل سے ہمیشہ بچیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ان چیزوں سے بچنے کے لیے لوگوں کے پاس جو ہوتے ہیں نا چیزیں وہ ہیں تعویذ وغیرہ تسبیح وغیرہ. پہلے میں اس ٹاپک پہ ہوں گا. تعویذ وغیرہ جو ہیں ان کو کبھی کھول کے دیکھا جائے تو پیورلی اندر نیومرولوجی سے ریلیٹڈ پتہ نہیں کیا کیا وہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور آپ کے بھی اس میں کچھ ایکسپرٹیز ہیں. مجھے بتائیے جس بھی علم یا جس بھی پروسیس کے تھرو یہ تمام نقش و نگار بنائے جاتے ہیں وہ کوئی واقعی کوئی پروون چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا. وہ صرف آپ کے یقین کی طاقت ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں فاضل صاحب آج یہ سوچ لیتا ہوں اس بات کو کہ فاضل ایک بہت پاورفل انسان ہے اور یہ روحانی انسان ہے اور یہ بڑا طاقتور ہے. یہ جو چیز مجھے لکھ کے دے گا میرے سے وہ کام ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ وہی بات ہے کہ جو گلستان سعدی کے اندر ہمیں ایک قصہ سنایا جاتا تھا کہ سعدی جب ایک جگہ سے گزرے تھے ان کو بھوک لگی ہوئی تھی اور وہاں پہ درد ذیل سے ایک عورت چلا اور چیخ رہی تھی. تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ بزرگ لگتے ہیں اب ہمیں کوئی تعویذ لکھتے ہیں. انہوں نے تعویذ لکھا اس کو باندھا اس کا بچہ پیدا ہو گیا اور کئی سال تک ایسا ہوتا رہا. بہت سال پہلے کوئی میرے آپ جیسے بندے نے سوچا کہ یار دیکھیں تو اس کے اندر ہے کیا. جب انہوں نے کھولا تو اس تعویذ کے اندر لکھا تھا یا اللہ تیرا شکریہ کہ مجھے بھوک لگی تو مجھے کھانا مل گیا اب تو جان تیرا کام. ان کا لیکن کیونکہ ایک یقین تھا یعنی کہ جس کو آپ نے کتابیں آپ نے بھی پڑھی ہوئی ہیں میری طرح پاور آف فیتھ ہے. پاور آف فیتھ اصل میں تعویذ کی صورت میں کام کر رہا ہے. تعویذ کی تحریر میں کچھ نہیں ہے. بٹ سر اسباب کی دنیا باپ کے شیخ جو ہیں آپ کو ایکلیئر ٹافی میں سائنائڈ بھر کے دیں آپ خوشی سے کھا جائیں آپ پہ اثر نہیں کرے گا کیا؟ نہیں کرے گا. نہیں کرے گا. نہیں کرے گا. آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ سنیں
کیا آپ نے شیعہs کو کوئلوں کے اوپر ماتم کرتے نہیں دیکھا؟ ہے بالکل. کیا اپنے لوگوں کو چھری یہاں سے نکال کے یہاں سے ڈالتے نہیں دیکھا؟ خون کا ایک قطرہ نہیں نکلتا. یہ ہے پاور آف فیتھ. بھائی جان بڑا بڑا کچھ ہو جاتا ہے. میں نے کہ عام لوگ جو ان سے ایک جگہ سے چھلانگ لگانے سے ڈرتے ہیں. بعض لوگ پتہ نہیں کتنے کسی سے چھلانگیں لگا دیتے ہیں. پاور آف فیتھ جو ان سی ہے اس سے زیادہ, یعنی کہ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ابھی ہیومن باڈی اور ہیومن برین کس لیول کی اسٹرینتھ رکھتا ہے ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. آپ نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو ان سے یعنی کہ ہسٹری میں 2-3 واقعات ایسے بھی ہیں کہ الیکٹرک چیئر پہ بٹھایا گیا, پورے جگہ کی بجلی ان کے اندر گھسا دی گئی, وہ مرے نہیں, وہ زندہ رہے. تو اس وجہ سے یہ تو بڑی میرے تو بالکل نارمل بات لگتی ہے کہ بالکل برین سائنسز ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا صحیح. تو نیومرولوجی میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ اچھا. میرا دل تو چاہتا تھا کہ نہ ہو, لیکن کیونکہ میں میرا بھی دل چاہتا ہے, میرا بھی دل چاہتا ہے نہ ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کام کوئی 1.5-2 سال کرتا رہا ہوں. نیومرولوجی والا. اچھا, لائف پاتھ نمبر, اینجل نمبر, وہ نہیں بڑا میرے پاس ایک کتاب کوئی سی عام سی عبقری کی یا کسی کی کتاب میرے ہتھے چڑھ گئی تھی. تو یہ میرے یونیورسٹی کے لیول زمانے کی بات ہے. تو میں تو بھائی جان اس میں ایک تھا پرسنالٹی کا, مثال کے طور پہ آپ کے نام اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے میں آپ کو پرسنالٹی ٹائپ نکال دیتا تھا. بالکل ہے کہ یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ ویکنیس ہے, یہ اسٹرینتھ ہے. دوسرا میں اس کے اندر ایک فارمولا لکھا ہوا تھا کہ میں ایک سوال پورا لکھتا تھا. مثال کے طور پر فہد CSS کا امتحان پاس کرے گا یا نہیں. اب اس پورے کے نمبر بنا کے نکالنے ہیں اور جواب آنا ہے اور اس کو میچ کرنا ہے. بہن 80% صحیح نکلتا تھا. تو یہ کیسے ہوتا تھا یہ مجھے نہیں پتا, لیکن نیومرالوجی اور کیمسٹری میں نے ذاتی طور پہ پریکٹس کی ہوئی. ایسا تھا. اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے کسی زمانے میں سائیکالوجی اور یہ دوسرے سبجیکٹس جو سے تھے, سائنسز نہیں تھے, آرٹس تھے, پھر سوڈو سائنس بنے, پھر سائنس بنے. میرے خیال کے مطابق پامسٹری اور نیومرالوجی پہ سائنٹیفکلی کام ہونا چاہیے. صحیح ہے. دیر از سم تھنگ. اچھا چلو, میں ویسے بہت ہی ڈس ایگری کروں. ہاں کوئی بات نہیں. اس وجہ سے کہ لوگ پیتھاگورس کے زمانے میں جب وہ نمبرز اور زاویوں کے ذریعے سے خدا کے وجود کی بات کرتا تھا تب بھی نہیں مانتے تھے. کیونکہ میں اس کے ایکسٹریم آپ کو بتاؤں سر, یہ جتنے بھی غالی شیعہ ہیں نا, اور ہم متفق ہیں کہ یہ تو کافر ہیں, ٹھیک ہے, جو حضرت علی کو وشنو مانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا اوتار بھی, تو ان لوگوں نے نیومرولوجی کو اس حد تک اپنے ان عقائد میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اگر وضو ہے نا تو اس میں بھی 3 اعداد ہیں, علی میں بھی 3 اعداد ہیں, تو وضو جہاں پہ قرآن پاک میں اس کا مطلب علی ہے, ٹھیک ہے. وہ ایون اس طرح سے نا لفظوں کے آپس میں وزن ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے رہتے ہیں. دیکھیں وہ تو آپ اور بات کر رہے ہیں. ایک چیز کا علم ہونا اور علم کو کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے یا اس کے اوپر اعتقاد یا ضعیف الاعتقادی ڈیولپ کی جا رہی ہے, یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. صحیح. وہ تو آپ میتھمیٹکس کے اوپر بھی جس طریقے سے بچپن کے اندر ہم وہ کرکٹ میچ کھیلتے تھے کہ 6 آیا کہ 2 آیا یا 3 آیا, اس سے وہ بھی کھیلا جا سکتا ہے, اس سے نمبرز بھی نکالے جا سکتے ہیں. تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ کسی ایک چیز کو پکڑ کے اس کا استعمال کیا کرتے ہیں. اب اگر انہوں اس کو ریلیجس بنا کر اپنی کوئی اعتقاد اس کے اندر شامل کر کے کوئی چیز بنا رہے ہیں, وہ تو پھر اس سبجیکٹ کا قصور نہ ہوا, وہ تو اس کا اپنا مسئلہ مسائل ہے کہ وہ اس کا استعمال اس طریقے سے کر رہا ہے. وہی چھری والی مثال کے خربوزے کو بھی کاٹ سکتی ہے اور گلے کو بھی کاٹ سکتی ہے. یہ چھیڑ خانی شروع کس نے کی ہے, یہ پامسٹری اور نیومرولوجی, کون موجود ہے؟ بہت پرانی, چائنیز سے, میرے خیال میں چائنیز ہیں. اچھا چائنیز ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو سر یہ ابھی بھی یہ ہوتا ہے ہارٹ لائن, برین لائن, لائف لائن, یہ چیز ہے. تو یہ اب ہوتا ہے لڑکوں کا پتہ نہیں رائٹ ہینڈ, لڑکیوں کا لیفٹ, شاید اس طرح سے کر کے چیک کیا جاتا ہے. یہ ایک انہیریٹنس ہوتا ہے, ایک اپنا ہوتا ہے. ہاں کیا ہوتا ہے؟ لیفٹ ہینڈ مرد کا انہیریٹڈ ہینڈ ہوتا ہے اور رائٹ پریکٹیکل ہینڈ ہوتا ہے, اور عورتوں کا الٹا ہوتا ہے. تو جب ہم نے قسمت کا حال دیکھنا ہو تو وہ دونوں کو دیکھیں گے. دیکھیں یہ بڑی آسان سی سمجھنے والی بات ہے. پامسٹری از ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ, اور اس کے اوپر تو سائنٹیفکلی ضرور کام ہونا چاہیے. ہوتا کیا ہے, اٹ از جسٹ لائک دس کہ مثال کے طور پر کسی بندے کی ہارٹ لائن جو ان سی ہے وہ انگلی, تیسری انگلی تک ہے,
اس کو آبزرو کیا گیا کہ یہ ایسا 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 کرتا ہے. یہ ہارٹ لائن کون سی ان میں سے تینوں میں سے؟ یہ والی ہارٹ لائن ہے جی, یہ ہارٹ لائن ہے, یہ برین ہے, اور یہ والی لائف لائن ہے. یہ لائف لائن. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. تو آپ نے اس کے مطابق اس کی آبزرویشن نوٹ کر لی, ایک آبزرویشن نوٹ کر لی, اور اس کے مطابق آپ آگے اس کے چلتے رہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے جب 10 20 30 40 50 100 200 300 کے اوپر دیکھا کہ ہاں یہ والی ہارٹ لائن جب جہاں تک آتی ہے تو یہ ہوتا ہے, تو آپ نے ایک آبزرویشن نوٹ کر لی, دماغ کے متعلق کر لی, لائف سائیکل کے متعلق کر لی. تو دس از اے کلیکشن آف ڈیٹا. اے آئی والی بات. ہاں, تو اس میں پیروں تک کبھی کیوں نہیں غور کیتا؟ وہاں پہ بھی لوگ ہیں ویسے, مجھے آتا نہیں ہے, میں نے کیا نہیں, لیکن بعض لوگ جو سے پیروں کے نیچے جو لائنیں ہوتی ہیں اس کو بھی پڑھتے ہیں. اچھا, میں نے چہرہ شناسی پہ بھی پوری کتابیں جی میرے پاس بھی تھی, میں نے کی ہے فزیونوگامی, اور وہ بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے. خاص طور پہ کیونکہ اب میری فیلڈ بھی نیگوسیشن کی ہے, میں بینکنگ میں وہی کام کرتا ہوں, تو مجھے فزیونوگامی جو سی ہے بہت کام دیتی ہے کہ نتنے اتنے ہوں, ہونٹ ایسے ہوں, آنکھ ایسی ہو, پلکیں ایسی ہوں. تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے, وہ بھی آبزرویشن ہے. چلیں ٹیسٹ لیتے ہیں نا آپ کا, میرے بارے میں کچھ بتا دیں میرے چہرے سے. نہیں نہ ہی پوچھیں. اچھا اتنی گندیاں گلا, ہاں نہ پوچھیں, علیحدہ بیٹھ کے وعدہ کیمرے میں کرنے والی باتیں نہیں ہیں. یا اللہ, چلو کوئی خیر. اچھا صحیح ہوگا. اچھا سر, اس کے ساتھ ہی چیزیں انٹر لنکڈ ہیں, یہ میسمرائزنگ اور ہپنوٹزم. لوگ اپنے مرضی کے کام بھی لوگوں سے کروا لیتے ہیں یہ چیز کر کے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ 100%. برین از اے ویری ویری پاورفل تھنگ. خاص طور پہ میرے خیال کے مطابق ایک کلیئر فوکس اور کنسنٹریٹڈ برین سے بڑی طاقت دنیا میں کوئی موجود ہی نہیں ہے. کوئی دنیا کا ایٹم بم بھی اتنا لیتھل نہیں ہو سکتا جتنا ایک فوکس اور کنسنٹریٹڈ ذہن ہے. ہپناٹزم پہ تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے, اب تو باہر کی جو بڑی یونیورسٹیز ہیں وہ کورسز کرا رہی ہیں, اور اس کو ایز اے سائنس, تقریباً پوری طرح سائنس نہیں کہا جا رہا, لیکن پیرا سائیکالوجی کی ایک یہ پراپر فارم ہے. اور مسمرائزم جو ہے اس کے اندر ہاتھ کی ٹچنگ اور یہ وہ چیز افیکٹ کرتی ہے, اور آواز کی جو ساؤنڈ کی ویوز ہیں وہ یوز کرتی ہیں. ہپناٹزم کے اندر آپ کا فوکس مائنڈ چاہیے ہوتا ہے, لیکن 90% آپ ہپناٹزم اس بندے کو کر سکتے ہیں ہپناٹائز جو خود بھی ریڈی ہو, اٹینٹیو ہو, ریسیونگ پہ ہو. مسمرزم کے اوپر آپ کو باتیں کر کے اور اس طرح کی گفتگو اس طرح کرنی پڑتی ہے کہ آپ اس کے کلوز آئیں اور اس کو آپ اپنی کنونسنگ پاور کے اندر کیپچر کر لیں, اور اس کے بعد پھر اپنی چیزیں اس سے کرانا شروع ہو جائیں. اٹ از جسٹ لائک دس. وہی علی استاد علی مثال, آپ کے اسکول کے اندر یقیناً کوئی ایک ایسا استاد ضرور ہوگا جو کہتا تھا سارے مانتے تھے, اور کوئی ایسا ہوگا کہ جو مرضی کے وہ نہیں مانتا تھا. وہ بھی اس کی برین کی اور اس کے اخلاق کی ملی ہوئی اس کی پرسنالٹی کی اسٹرینتھ اور پاور تھی جو امپیکٹ اور افیکٹ کرتی تھی. وہ تو ایک ہے لائف میں ایک نئی ٹریٹ ایڈ کر دینا. آپ مجھے تلقین کریں, میں شاید نماز شروع کر دوں یا کوئی اچھا کام شروع کر دوں, لیکن ایک ہوتا ہے انسان کا دماغ معاف کر دینا, اور اس کے بعد اس کے پیسے بھی, گھڑی, چین, سب کچھ لے کے بھاگ جانا. یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں؟ ایسی ہوتی ہیں جیسی پہلے والی چیز ہوئی. دیکھیں میگنیچیوڈ ہے نا جی, کہ دیکھیں ایک میگنیچیوڈ, ایک لیول یہ ہے کہ آپ نے میرے سے اچھی بات پک کر کے مانی, ایک ہے بری بات کہہ کے مانی. بعض لوگ کسی کے کہنے پہ قتل نہیں کر دیتے. وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے اندر کنوکشن اپنی آواز سے اور اپنے جادوگری سے ایسی ڈیولپ کر دی جاتی ہے. یا جادوگری کا مطلب روحانیت نہیں, جادوگری کا مطلب ہپنوٹزم ہے. وہ اس کی طریقے سے اتنا زیادہ اس کو ڈیولپ کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کا ایک قسم کا سبجیکٹ بن کر آپ کی بات ماننے پہ مجبور ہوتا ہے, اور وہ یہ کام کرتا ہے. صحیح ہے. اچھا, کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنے مائنڈ میں نام دہراتے رہو اور آپ کا ہاتھ چھو کر بتا دیتے ہیں کہ آپ کیا نام سوچ رہے ہو. یہ کون سی؟ ہاں, یہ جو بھی مینٹل پاور والے ہیں, یہ تو وہی ہے. انسٹاگرام پہ بہت سے ایسے نہیں, پاکستان میں تو میں نے زیادہ نہیں دیکھے, شاید ہوں. نیوزی لینڈ میں اور آسٹریلیا میں ایک دو بہت کمال کے لوگ ہیں. وہی بات ٹیلی پیتھی, یہ تو ٹیلی پیتھی ڈیفائن کریں گے تھوڑا. ٹیلی پیتھی ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر نان وربل کمیونیکیشن ہو رہی ہے برین ٹو برین ڈائریکٹ تھرو ویوز. یہ ہے ٹیلی پیتھی.
یعنی کہ ایک جس کے اندر میڈیم نہیں ہے, فون نہیں یوز ہو رہا, آواز یوز نہیں ہو رہی, لینگویج یوز نہیں ہو رہی, برین ٹو برین آپس میں کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے. یہ تو اب مشینوں کے تھرو بھی کرنے لگے ہیں. آپ نے شاید ایسی مشینیں دیکھ لی ہوں یا ابھی تک ویل چیئرس دیکھی ہوں, یا بلکہ اپنے بعض تصویریں ایسی دیکھی ہوں گی کہ ایک ٹوپی آپ نے پہنی ہے, ایک ٹوپی میں نے پہنی ہے, اور میں سوچ رہا ہوں اور تاروں کے ذریعے سے انفارمیشن آپ کے پاس جا رہی ہے اور آپ والی انفارمیشن میرے پاس آ رہی ہے. تار لگانے کی وجہ سے بول کچھ نہیں رہے, ہم صرف سوچ سے کر رہے ہیں, تو ایکوریسی بڑھ گئی ہے. لیکن اگر تاروں کے بغیر بھی کیا جائے تو یہ ہو جاتا ہے. یہ تو اب لیبارٹریز میں عام بات ہے, یہ تو کوئی انہونا پن کچھ بھی نہیں ہے اس کے کئی دفعہ ہوتا ہے کسی کا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, اس کا فون آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں یار تیرا ہی سوچ رہا تھا. یہ وہی چیز ہے اس وجہ سے کہ آپ کی امپیکٹ آف پاور آف یور برین یا تھاٹ اتنی زیادہ پڑی ہے کہ وہ آپ کے متعلق فوکس ہو گیا. صحیح ہے. ٹھیک سر, ہمیں کچھ ریسورسز آپ بتائیں گے کہ اگر کوئی انسان اس دنیا کو سیکھنا چاہے, سمجھنا چاہے, تو سجیسٹ سم بکس اور سم ریسورسز. سر دیکھیں, میں تو سب سے زیادہ جس چیز کو ریکمینڈ کرتا ہوں, کوئی بھی ایج گروپ ہو, لیکن اگر خاص طور پہ ینگ لوگ ہوں, یعنی کہ 15 سال سے 30-35 سال کی عمر تک کے لوگ, تو سب سے پہلے تو وہ یوال نوح ہریری کی پہلی 2 بکس پڑھ لیں, سیپینز اور ہومو ڈیوس. اس کا ان کو فائدہ یہ ہوگا, ان کو یہ ہوگا کہ وہ ایک دفعہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ پوری دنیا ابھی تک چل کیسے رہی تھی. پوری دنیا میں ٹیکنالوجی سے لے کر مختلف اسپیکٹس, لٹریچر, فلسفی, سائنسز ڈیولپ کیسے ہوئی تھی. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو مرضی بھی ایک اسپیشل فیلڈ ہو, کوئی بھی فیلڈ ہو, ٹیکنالوجی کی ہو, کمپیوٹر سائنس کی ہو, ہسٹری, فلسفہ, نفسیات, آپ کو ایک دفعہ ٹوٹیلٹی کا ایک پورا خیال آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. تو اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ہوگا, یہ اس کی کتابیں پڑھنے کی وجہ سے. لیکن اس کی کتاب پڑھنے کے لیے ایک مسئلہ ہے, آپ کو اپنے اندر امپارشیلٹی پہلے لانی پڑے گی. یہ ایک مشکل کام ہے پاکستانیوں کے لیے, بہت مشکل کام ہے, اس وجہ سے کہ پاکستانیوں کو ٹرین کر دیا گیا ہے گناہ اور ثواب, کفر اور ناکفر کے اندر. وہ ہر چیز ایسے سوچتے ہیں. یو ہیو ٹو لرن. یعنی کہ جیسے مثال کے طور پہ جب میں ملینز آف ایئرس کی بات کرتا ہوں تو میری ویڈیوز کے نیچے تو کافر ہے, تو آدم کو نہیں مانتا. آدم کب تھا؟ ملینز سال پہلے. تو یہ ایک مسئلہ ہے, حالانکہ میں آدم کو بھی مانتا ہوں اور میں ایوولوشن کو بھی مانتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ یار پلیز اسٹیفن کووے کو ضرور پڑھو, اس کی 7 ہیبٹس اور یہ 2 کتابیں. اس کے بعد مجھ سے شرط لگا لیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود سے ڈیسائیڈ کریں گے آپ کی فیلڈ کیا ہے. چاہے آپ ہسٹری کی طرف جائیں, فلسفے کی طرف جائیں, نفسیات کی طرف جائیں, اکنامکس کی طرف جائیں. لیکن یہ جو یوال نوح ہریری, میرے خیال میں اس کی زندگی کا بیسٹ کام ہے. ویسے ابھی اس کی نیکسٹ ویس آئی ہے, وہ میں نے ابھی نہیں پڑھی, لیکن میرے خیال میں اب اس کی کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو وہ بیسٹ کام کر گیا ہے نا, کیونکہ اتنا اچھا انسائکلوپیڈک ایک ہسٹری کا ریویو, میں نے بہت زیادہ ہسٹری کو پڑھا ہے, کیونکہ میرا ایک ون آف مائی فیوریٹ سبجیکٹ از ہسٹری, ٹوائن بی سے لے کر اب زار تک. لیکن یہ ہے کہ میں نے اس سے اچھا لکھنے والا نہیں دیکھا. تو میں تو صرف اور کچھ جتنی بھی لائف کوچنگ کی کتابیں ہیں, فلانا ہے, ٹمگانا ہے, ان سب کو چھوڑیں, یوال نوح ہریری کی یہ 2 کتابیں پڑھیں. آپ خود سے سلیکشن کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. صحیح ہے سر. ٹیلی پورٹیشن ممکن ہے؟ ہاں, ابھی نہیں, بہت دیر لگے گی. یہ قرآن پاک کے واقعات کو آپ ٹیلی پورٹیشن کہیں گے؟ یار میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں قرآن کے ساتھ سائنس نہیں کھیلتا. میں جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں نا, جب کبھی پڑھوں گا, بہت زیادہ میں ریگولر نہیں ہوں, لیکن جب میں پڑھوں تو میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے کہ عمر وائیں تو ایسا بن. باقی میں اس کے اندر سے پورٹلز اور ٹیلی پورٹیشن اور یہ وہ نہیں نکالتا. کچھ لوگ بہت زیادہ نکالتے, ان کی مجبوری ہوگی, میری نہیں ہے. مجھے کیونکہ جب میں میرے 3 سبجیکٹس ہیں, فلسفہ ہے, انٹویشنزم ہے اور سائنسز ہیں. میں جس وقت جس سبجیکٹ کو پڑھ رہا ہوتا ہوں نا, یعنی کہ اگر آپ میرے ساتھ مجھے فلسفہ پڑھتے اور اس سے بات کرتے دیکھیں گے, آپ کو 200% یقین ہوگا کہ اس سے بڑا دہریہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ میں دہریہ نہیں ہوں.
لیکن میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے مینر کے مطابق اس کو پڑھتا ہوں. میرے خیال کے مطابق قرآن کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹیلی پورٹیشن کے ساتھ. اچھا. قرآن کا انسان کو انسان بنانے سے تعلق ہے. مجھے اس سے سیکھنا ہے اور کہ میں نے انسان کیسے بننا ہے. باقی میں نے فزکس بایولوجی اور میتھمیٹکس پڑھنا ہے, اس سے مجھے پتہ چلے گا کہ میں ٹیلی پورٹیشن کیا ہوتی ہے, اس سے نہیں پتہ چلے گا. یعنی آپ اس کو اس فارم میں نہیں سمجھتے, کچھ اور ہے. میں مذہبی کتابوں کو کبھی اس لحاظ سے میں اٹریکٹ ہی نہیں ہوا. پڑھی ہیں میں نے صوفیوں کی بھی ساری مشہور غنیت طالبین وغیرہ کشف المجوب وغیرہ ساری پڑھی ہیں, لیکن میں نے آئی ہیو نیور مکسڈ اپ تھنگس, آئی ڈونٹ. لیکن لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ اس چیز نے قرآن کو صحیح ثابت کر دیا. یار یہ کتنی شرم کی غلط بات ہے, کتنی شرم کی بات ہے. اصل میں قرآن فرقان ہے, وہ کہتا ہے ہاں بھائی تم نے ٹھیک کیا یا غلط کیا. میں تو کہتا ہوں کہ مجھے تو شرم آتی ہے یہ بات سن کر کہ جب یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں. یار تمہیں قرآن کے لیے میرا ایمان کیا ہے, کیونکہ میں یہ سوال لے کے بہت لوگوں کے پاس پھرتا رہا کہ اللہ کا لاجیکل پروف کیا ہے, اللہ کا لاجیکل پروف کیا. اللہ کا لاجیکل پروف میرا ایمان یہ ہے کہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے, بس. صحیح. اور قرآن ہے, کیونکہ ظاہر ہے قرآن انہی کے تھرو آیا, اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی ساری باتیں. اس کے علاوہ یار مجھے تو نہیں کسی تیسری چیز کی ضرورت. اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا میرا ایک مسئلہ ہے, مجھے سوچتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. میں یار ڈر جاؤں کہ یار میں سوچ کے کافر ہی نہ ہو جاؤں. تو آپ بھی مانتے ہیں لاجیکل گراؤنڈز پہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پروو کر سکتے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اگنوسٹک ہو سکتے ہیں آپ, تھیسٹ نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. یعنی we will have to you have to believe it, you have to. ہاں یہ اب آپ کی قسمت ہے کہ آپ کی بلیف کے اندر کتنی سپورٹنگ سٹرکچرز لگے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں فلسفے کی روح سے خدا کو مان گیا ہوں, یار فلسفہ شروع ہوتا ہے شک سے. صحیح ہے. سائنس شروع ہوتا ہے ایکسپیریمنٹس. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے نا. ٹھیک ہے. خدا کا وجود کو ایکسپیریمنٹ کرو گے کہ شک کرو گے, دونوں کام نہیں کر سکتے. دیکھو بیس کیا ہے, بیس اس کے بعد اب بے شک سارے لاجیکل ہو جاؤ. صحیح. یعنی کہ جیسے میرے اب بیس کے اندر فیتھ ہے, اوپر میں اسٹرکچرنگ کرتا ہوں فزکس کی, میتھمیٹکس کی, ٹاپنگ کر لیتا ہوں. لیکن بھائی جان میری جو بیس ہے وہ تو فیتھ ہے نا. میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھوڑی ہے, یہ ایکسپیرینس تھوڑی کیا ہے, رسول اللہ نے کیا, مجھے وہ صحیح لگتے ہیں, میں مان گیا, بس بات ختم. صحیح ہے. سر قرآن پاک کے بارے میں میرا کچھ کویشچن ہے, اور میں مانتا ہوں کہ آپ کو عالم دین نہیں ہے, اور میں چاہوں گا ہماری آڈینس بھی ہماری کسی رسپانس کو ایسے نہ لے کہ یہ کوئی حرف آخر ہے. سر کیا اس کے الفاظ جو ہیں ان کا میننگ اگر ہم نے سمجھنا ہو, کچھ ایک ہی ورڈ ہوگا اس کو کچھ لوگ میٹافوریکل میننگ میں لیتے ہیں, کچھ لوگ اس کے لفظی معنی لے لیتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں وہی مطلب لو جو اس ٹائم پہ تھا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اس ٹائم پہ کچھ اور تھا, اس ٹائم پہ اب آ کے کچھ اور ہو گیا. تو ہمیں اب ایک عام بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یار خدا تعالیٰ کی ایک ہی ہمارے پاس جو ہے اوتھینٹک ریسورس ہے, اس کو سمجھنے کا پراپر طریقہ کیا ہے ایز پر یور انڈرسٹینڈنگ؟ یار مجھے نا آج سے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے یہ بات سمجھ آئی ہے. اچھا. ایک بات میں نے پڑھی تھی اپنی جوانی میں, اقبال صاحب کے, ڈاکٹر اقبال کے والد سے متعلق, اور وہ مجھے 1.5 ماہ پہلے سمجھ آئی, یعنی کہ کوئی 40 سال بعد. کیا بات تھی؟ وہ کہتے تھے کہ قرآن کو ایسے پڑھو کہ جیسے ڈائریکٹ تمہارے لیے ابھی ابھی اترا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے کلام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ 2-1.5 ماہ پہلے میرے یہ ذہن میں بات کیسے آئی, مجھے یہ بات میرے ایک دم ذہن میں آ کے بیٹھ گئی کہ جو ترجمہ کرنے والا ہے اس نے اپنا کوئی پروگرام پیش کیا ہوگا اس کے اندر. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ لفظی معنی لینا ہے یا لغوی معنی لینا ہے یا اس وقت کا مطلب لینا ہے, یہ تو بعد کی بات ہے نا. ہو سکتا ہے مسٹر فلاں فلم فلاں یا XYZ نے اپنا ہی ایک مطلب بنا کے اردو ترجمہ کر دیا ہو اس کا, یا انگریزی ترجمہ کر دیا ہو. صحیح ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے اب کہ مجھے قرآن کا کچھ نہیں پتہ, کیونکہ میں عربی نہیں جانتا. نمبر 1 تو میں نے اب سیکھنی, اب میں سیکھوں گا عربی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اقبال کے والد صاحب والی بات بالکل ٹھیک ہے. قرآن کے متعلق جب ہمارا ایمان ہے کہ یہ ایک ہدایت ہے قیامت تک, تو دیٹ مینس کہ یہ ہر وہ مسلمان جو آیا چکا ہے, آیا ہوا ہے اور آئے گا اس کے لیے. دیٹ مینس کہ یہ قرآن شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عمر وائیں کے لیے اترا تھا. صحیح. اب عمر وائیں اس کو
اس طریقے سے پڑھے کہ یہ میرے لیے ہے, تو پہلی بات تو ختم ہوگی کہ میں اس زمانے کے کنٹیکسٹ میں پڑھوں اس کو, کیونکہ اس زمانے کے کنٹیکسٹ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں, اس کی الفاظ ایسے ہیں کہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں کو بھی سیٹسفائی رکھنا تھا. اس کے اندر جیسے یہ ٹرانسپورٹیشن ٹائپ باتیں ہو رہی ہیں, یہ اگر اس کے اندر لکھ دیتے تو ان لوگوں نے تو جہاز بھی نہیں اور گاڑی بھی نہیں ابھی پیدا ہوئی تھی, تو وہ کیا ان کو سمجھ آتی. ٹھیک ہے نا جی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نمبر 1 اصول یہ ہے کہ یہ قرآن شریف میری ہدایت کے لیے اترا ہے. مجھے ڈائریکٹلی اس کو سمجھنا پڑے گا, مجھے ڈائریکٹلی اس کو ڈائجسٹ کرنا پڑے گا. اس کے لیے مجھے کیا چاہیے؟ لینگویج اور اللہ تعالیٰ سے تعلق. لینگویج میں سیکھنے لگا ہوں, تعلق کے متعلق میں کوئی ترلا میں ڈالتا ہوں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. ایک میرا فائنل کوشچن جو کہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, 2 ٹرمز خدا تعالیٰ یوز کرتے ہیں قرآن پاک میں, ایک نفس ہے اور ایک روح ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک نفس آپ کا بڑا سیلف ہے, اور روح جو ان سے آپ کا کانشیس ہے. جو آگے جا کے جو ہے نا عذاب اور ثواب ملے گا وہ کس کو ملے گا؟ کانشیس کو. پھر ہمیں یہ کیوں کہتے ہیں تمہیں دوبارہ چمڑی دی جائے گی, جلائی جائے گی؟ باڈی کو پھر ملے گا. وہ ہو سکتا ہے سیلف کی پھر اتنی امپورٹنس کیوں ہے سیلف کی اور اس چیز سیلف کی؟ اس لیے کہ اس وقت دیکھیں وہی بات جو ابھی میں نے قرآن شریف کے متعلق بات کی کہ اس کتاب کے اندر جیسے جو اچھی چیزیں جن کی طرف اٹریکٹ کیا گیا, اس میں دودھ تھا, شہد تھا, کھجوریں تھیں, بڑی آنکھوں والی عورتیں تھیں, یہ تمام عربوں کو پسند تھے. تو اس میں بعض چیزوں کو, یعنی کہ ظاہر ہے اب جو سا بندہ اسکینڈینیوین کنٹری میں -40 میں رہ رہا ہے, انہیں کہنا دوزخ مل جائے مجھے بہتر ہے. تو قرآن شریف کے اندر بعض جو سی ٹرمز ہیں وہ اس جس زمانے میں, اس قرآن میں پتہ کیا خوبصورت بات لگتی ہے مجھے, یہ جس زمانے میں چل رہا ہوتا ہے نا اس زمانے کے اندر اڈیپٹ ہوتا جاتا ہے. یہ آج کا جو عمر وہیں ہے نا, جو ایک ٹیکنالوجیکل پیریڈ کے اندر اور AI کے پیریڈ کے اندر رہ رہا ہے, اگر اس کو عربی آ جائے تو یہ اس کے مطابق ایکسپیکٹ کو ڈسکس کرنا شروع ہو جائے گا. یہ بات صحیح ہے. تو آپ کے خیال میں کوئی اصل میں جنت کی ڈسکرپشن یہ نہیں ہوگی؟ باغ میں کلیئر نہیں ہوں, میں اس کا رد نہیں کرتا, بالکل نہیں کرتا, قطعاً نہیں کرتا, لیکن میں کلیئر نہیں. صحیح ہو. چلیں سر, فائنلی جتنے بھی آپ کے جو ہے نا فینز ہیں, فالوورز ہیں, یا پھر جوان لوگ ہیں آپ کے جیسے, آپ کو بڑا سنتے ہیں, ان کے لیے ایک فائنل میسج سر آپ کیمرے میں دیکھ کر کوئی ان کو فائنل ایڈوائز کر دیں. میرا صرف ایک ہی خواہش ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہیومن اسپیشی کا ایک امپورٹنٹ پارٹ سمجھیں, اور کلیکٹیولی ہم اس طرح کا کوئی کام کر جائیں جس کے اندر ہم ہیومن اسپیشی کی ڈیولپمنٹ اور ایولیوشن کے اندر ایک رول ادا کر سکیں. اور میرے خیال کے مطابق نالج سیکنگ, نالج ایکسپلوریشن اور ایک مورل انسان بننے سے ہی ہم یہ کام کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. زبردست جی. آج مجھے نا بڑے عرصے بعد ایک ہائی انٹلیکٹ کسی بندے کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا, اور مزے کی بات یہ تھی کہ ہی واز آلسو اے پرو برین, اور میں بھی دل سے زیادہ نا جی دماغ کو ہی پریفرنس دیتا ہوں. میرا بھی ماننا ہے کہ دل کا کام صرف اور صرف خون ہی پمپ کرنا, عشق محبت وغیرہ کرنا اس کا کوئی کام نہیں ہے. تو ہر چیز کو نا کوشش کیا کیجیے کہ منطق سے سمجھنے کی کوشش ضرور کریں. ایک دفعہ نہ سمجھ میں آئے, پھر جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بس اس کو من اسی طرح سے مان لیجیے. ود دیٹ سیڈ اپنا بہت خیال رکھیے گا. ڈو سبسکرائب ٹو FK پوڈکاسٹ. تھینک یو ویری مچ. سی کی اسپیس ذرا دیکھ لینا آپ ان کو. میں بھول گیا میں کی کہہ رہا تھا. ڈاٹ کنیکٹ کرنا بعد میں بہت مشکل ہوتا ہے. بریک ہونے لگی ہے تھوڑی؟ نہیں کوئی بریک نہیں ہوگی, میں صرف دیکھتا ہوں. میں سارے لاتا ہوں, میں ہلتا بہت ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے میں بولتے ہلتا ہوں. کہ 2-3 ہفتے پہلے مل لیتے میں کوئی 4 اپنی اچھی ویڈیوز ہی بنا لیتا. میں کل رات کو ہی سوچ رہا تھا کہ یار میں کوئی اور گل بھی کریا کریں یار. تو دس از دا لک سر. یہ نا بلوپر بن جاتے ہیں ہمارے. ہاں یہ بڑے مزے کے بلوپر بنتے ہیں. اب بتا کہاں پہ بات چھوڑی ہوئی تھی. اسلامی نظریاتی کونسل کے پتہ نہیں, میں مذہب کو میں کچھ کہہ رہا تھا یار. اب نہیں روکنا, چلی جان دیا گڈی. گڈی روکی نا, نہیں تو گڈی بھول جاندی. ہاں صحیح بات ہے. اب ہمیں نا پوائنٹ کوئی جوڑنا جو ہے نا درمیان میں کوئی اس طرح سے پڑے گا. ٹھیک ہے. لوگ بڑے معصوم ہیں. کیا بریک لیں گے؟ میں سگریٹ پی لیں. سر سگریٹ لاؤ یار.
سگریٹ پی لی آپ نے؟ کون سی پی رہے ہیں سگریٹ؟ مہنگی سگریٹ پیتے ہیں؟ نہیں وہ ہاں شاید مہنگی ہے، وہ میں بس پیتا ہوں، میرے پینے پہ توجہ ہے. مجھے پینے کا شوق ہاں غم بلانے کے لیے کوئی کام نہیں ہے، میں 15 سال کی عمر سے پی رہا ہوں. 15 سال کی عمر سے.